ایجوکیشنل چینل کے معزز سامعین، آج ہم سمندروں کے آگ پکڑنے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ قرآن پاک کی سورہ تکویر کی آیت مبارکہ کے مطابق سے قیامت کے ایک مرحلے پر سمندروں کے آگ پکڑ لینے کے واقعے کا ذکر ہے۔ اس سلسلے میں ارشاد ربانی ہے، جب سمندر میں آگ بھڑک اٹھے گی، ہر سوچنے والا ذہن ضرور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ سمندر میں جو پانی ہے اس کو کیوں کر آگ لگے گی۔ سمندر کی تہ کے پھٹ جانے کی وجہ سے وہاں کا آتش فشاں مادہ سرخ لاوا کی شکل میں شدت سے سمندروں کے پانی پر چھا جائے گا کہ سمندر جلتے نظر آئیں گے۔ ماضی قریب میں چھوٹی سطحوں پر ایسے کئی منظر دیکھے گئے، خاص کر کراکاٹو آتش فشاں کے پھٹنے کا واقعہ سائنسدانوں کے لیے بہت دلچسپی کا حامل تھا۔ اس کا منظر ایسا تھا جیسے آتش فشاں نہیں بلکہ سمندر کو آگ لگ گئی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پانی کو آسانی سے آگ نہیں لگ سکتی، اس لیے قرآنی انکشافات یعنی جب سمندر کو آگ لگ جائے گی، شاید کسی بلا واسطہ آگ کا ذکر ہے جس کی وجہ سے سمندر ایسے لگیں گے جیسے انہوں نے آگ پکڑ لی ہو۔ لہٰذا قرآن پاک کی سورہ تکویر کی آیت نمبر 6 سے یہ منطقی نتیجہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ زمین کے اندرونی حصے میں ہائیڈروجن کاربن کے وسیع ذخائر موجود ہیں جو قیامت کے نزدیک سمندروں کے اندر پھوٹ کر نکلیں گے، اور جب آگ پکڑ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ سمندر جل اٹھا۔ ایسی ہائیڈروجن کاربن گیس اور مائعات قیامت کے دوران سخت زلزلوں کی وجہ سے بھی باہر نکل سکتی ہے، جس سے زمین کا اوپر والا چھلکا یا پرت پاش ہو جائے گی۔ اس وقت اس کا اندرونی پیٹرول گیس نکل کر آگ پکڑ کر خشکی اور سمندر پر آگ کا سماں پیدا کر دیں گے۔ اگر ہمارا مفروضہ صحیح ہے تو قیامت سے پہلے یہ بات انسانیت کے لیے باعث رحمت بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے لوگوں کے مستقبل میں توانائی کے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں، یعنی زمین کی گہرائیوں میں میتھین گیس کے ذخائر جو گہری کھدائی پر مکمل دسترس حاصل کر لینے سے انسان کے کام آئیں گے۔